اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ صحابہ اکرام کی سوانح حیات کے سلسلے میں آج جن صحابی کی سوانح حیات ہم انشاءاللہ بیان کریں گے وہ بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے اور ان کی بہت ساری فضیلتیں تھیں، اور ان میں سے ایک بڑی فضیلت کہ نہ وہ مہاجرین میں سے تھے اور نہ وہ انصار میں سے تھے، بلکہ ان کا سفر جو تھا وہ راہ حق کی تلاش میں وہ شہروں پھرے اور اللہ تعالیٰ بالآخر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ وہ صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلمان فارسی کی زندگی کی کچھ مماثلت اگر ہم کریں تو وہ کچھ یوں بیان ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان کی روشنی پا کر شہر ملکوں سفر کرتے رہے، اور سلمان فارسی اسی حق کی تلاش میں اپنی زمین، اپنا خاندان، تمام آرام و آسائش چھوڑ کر اور شہروں سفر کرتے رہے تاکہ وہ حق کو تلاش کریں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے ہم یقیناً ان کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔ یہ آیت پورے من جو ہے حضرت سلمان پر پوری اترتی ہے۔ حضرت سلمان ایران اصفہان کی ایک بستی جی نامی بستی کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد زمیندار تھے اور وہ مذہبی شخصیت تھے۔ مجوسی مذہب یہاں کے لوگوں کا دین تھا، یعنی وہ آتش پرست تھے۔ ان کے اپنے گھر میں ایک آتش کدا تھا جس کی آگ کو وہ کبھی بھی بجھنے نہیں دیا کرتے تھے۔ اس کام کے لیے ان کے والد نے ان کی ذمہ داری لگا دی تھی کہ وہ ہر وقت اس عبادت گاہ میں موجود رہیں اور اس میں ایندھن ڈالتے رہیں۔ یہ کام وہ بڑی ذمہ داری سے انجام دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے والد بیمار ہو گئے اور وہ اپنی ذمہ داری کے لیے نہ جا سکے، تو انہوں نے صبح سویرے ہی ان کو روانہ کر دیا کہ یہ وہاں جا کے دیکھ بھال کریں۔ یہ وہاں پر بھیڑ بکریاں بھی چرا رہے تھے کہ انہیں دور سے ایک گرجا گھر نظر آیا۔ ان کو تجسس ہوا اور وہ گرجا کے اندر چلے گئے۔ وہاں پادری جو تھے وہ انجیل پڑھ رہے تھے اور عبادت بھی کر رہے تھے۔ اس وقت انجیل میں بہت کچھ ایسی صحیح حالت میں وہ موجود تھی کہ اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں آئی تھیں اس وقت تک۔ انہوں نے پادریوں سے بہت سے سوالات کیے اور عیسائیت کے متعلق معلومات لیں۔ شام کو گھر لوٹے اور والد کو بتایا کہ وہ گرجا گئے تھے، اور والد سے کہا کہ مجھے تو ان کا مذہب ہمارے مذہب سے زیادہ بہتر لگتا ہے۔ اب والد صاحب کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ اپنا مذہب ہی نہ تبدیل کر لے، لہٰذا انہیں عبادت گاہ میں قید کر دیا گیا تاکہ یہ باہر نہ جا سکیں، اور ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ یہ بس عبادت گاہ کے اندر آتش کدے کی دیکھ بھال کریں گے۔ ان کے دل میں اسی روز سے دین حق کی لگن لگ چکی تھی۔ انہوں نے پادریوں سے درخواست کر دی تھی کہ یہ آپ کا محض ایک عبادت گاہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مذہب کا مرکز یروشلم اور شام ہے، اگر کوئی قافلہ وہاں جانے والا ہو تو مجھے ضرور اطلاع کیجیے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شام سے ایک تجارتی قافلہ ایران آیا اور گرجے کے کسی فرد نے آپ کو اطلاع کر دی۔ انہوں نے ان کی واپسی کا وقت اور جگہ معلوم کروائی اور کسی طور پر یہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ قافلے والوں سے راستے میں باتیں کرتے گئے اور انہوں نے اپنے سفر کا مقصد بھی بیان کیا اور بتایا کہ وہ دین حق کی تلاش میں ہیں اور ایمان لانے سے پہلے اپنے دل کا اطمینان کرنا چاہتے ہیں۔ شام پہنچ کر لوگوں نے انہیں وہاں کے سب سے بڑے جو گرجے اور پادری تھا اس کا بتایا اور کہا کہ اس کے پاس آپ چلے جائیے اور عیسائیت کی مزید تعلیم حاصل کریں۔ وہ وہاں پہنچے اور اس پادری کے ساتھ جو ایک بڑا عالم تھا اس کے ساتھ رہنے لگے، مگر انہوں نے محسوس کیا کہ وہ مالی طور سے بددیانت یعنی کرپٹ آدمی ہے۔ عیسائیت مذہب بھی اختیار کر لیا اور دل میں پادری سے مطمئن بھی نہیں تھے۔ کچھ عرصے بعد پادری کا انتقال ہو گیا۔ سارا شہر امنڈ آیا اور لوگ پادری کی پاکی اور دیانتداری کا چرچرا کرنے لگے۔ اب ان سے نہ رہا گیا۔ بولے جس شخص کو آپ لوگ اتنا بلند درجہ دے رہے ہیں وہ کوئی بھلا آدمی تو نہیں تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے
کہ تم نے تو ان کے شاگرد تھے، تم ایسے شاگرد ہو کہ ایسی بات کر رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، جو صدقہ و خیرات آپ لوگ سارے سال گرجا میں دیتے تھے وہ لوگوں میں نہیں بانٹتا تھا، چلو تہہ خانے میں میرے ساتھ۔ اور لوگ گئے اور دیکھا تو 60 مٹکے سونے اور چاندی کے سکوں سے بھرے رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے اس کی لاش کو ہی سولی پر لٹکا دیا۔ اس کے بعد جو بشپ پادری آیا وہ ایک بہت نیک اور سچا انسان تھا اور کافی بزرگ بھی تھا۔ ان سے انہوں نے جو ہے بہت اطمینان قلب حاصل کیا اور خوش بھی رہنے لگے، مگر پادری جو تھے وہ بہت ضعیف بھی تھے اور بیمار بھی۔ ان کا آخری وقت آیا تو حضرت سلمان بہت بے چین اور پریشان ہوئے۔ پادری سے عرض کی کہ میری تو ابھی تعلیم و تربیت پوری نہیں ہوئی، ابھی مجھے تو تشنگی ہے، آپ کے بعد اب میں کہاں جاؤں؟ پادری نے کہا کہ دیکھو، شام میں اب کوئی اس پائے کا عالم نہیں، جو کچھ بھی میں نے تمہیں سکھانا تھا سکھا دیا۔ اب ایسا کرو کہ موصل بغداد میں ایک گرجا کا ہے، اس کا میں پتہ دیتا ہوں، وہاں چلے جانا۔ ان کی وفات کے بعد قافلوں میں سفر کرتے کراتے موصل پہنچے۔ 4 برس تک یہاں کے عالم سے علم انجیل سیکھتے رہے۔ ابھی اسلام تو آیا نہ تھا، آخری الہامی مذہب عیسائیت ہی تھا۔ یہاں شاگردوں کی بہت بھیڑ تھی، ان کی انفرادی طور سے سیکھنے کا ان کو موقع نہ مل رہا تھا۔ بہرحال یہاں پر ٹکے رہے، مگر 4 برس بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ نصیبین کا ایک جگہ ہے، وہاں کے گرجے کے عالم جو ہیں وہ بہت باکمال ہیں، آپ وہاں چلے جائیں۔ تو میرا عشق دیکھ اور میرا عشق سفر دیکھ۔ دراصل گھر سے بہت دور نکل چکے تھے، قریہ قریہ اللہ نے ان کو پہنچا دیا تھا تاکہ نبی آخر الزماں کی بعثت کا وقت پورا کروانا مقصود تھا۔ نصیبین کے گرجے میں بھی پہنچ گئے، پادری سے ملاقات بھی ہوئی، علم بھی حاصل کرتے رہے، مگر یہ پادری بھی کچھ عرصے بعد وفات پا گئے۔ کتنے عرصے کہاں قیام کیا، تاریخ میں اس کا کہیں صحیح زمانہ نہیں بتایا گیا، مگر مفسرین نے آپ کی عمر کہیں 250 سال اور بعض نے 300 تک لکھی ہے، واللہ عالم۔ پادری کی وفات کے بعد یہ بہت ہی مایوس تھے، دل کی تسکین نہ ہو پا رہی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر ایک شخص نے کہا، اب صرف ایک شہر اموریہ رہ گیا ہے، وہاں ایک عالم ہے جو نصرانیت کا صحیح علم رکھتے ہیں۔ یہ حق کی تلاش میں اموریہ بھی پہنچ گئے۔ وہ بے شک بہت بڑے عالم تھے، مگر بہت زیادہ ضعیف العمر تھے۔ ان کے شوق علم اور بے چینی کو دیکھتے ہوئے ان سے کہا، دیکھو، میرے علم کے مطابق اب صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں پر تمہیں رہنمائی مل سکتی ہے۔ میرا علم کہتا ہے کہ اب عنقریب وہ وقت آ رہا ہے جب عرب کے ریگستان میں ایک آخری نبی کی ہجرت ہوگی اور وہ ابراہیم کے دین کو قائم کرے گا۔ نشانی یہ ہے کہ وہ کھجوروں کے شہر کی طرف ہجرت کرے گا۔ تم کو چاہیے کہ اس علاقے کی طرف روانہ ہو۔ انہوں نے عرض کی، کچھ اور اس کی نشانی بتا دیں تاکہ میں ان کو صحیح طور پہچان سکوں۔ تب اس نے 2 نشانیاں اور بتائیں۔ اول کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا اور لیکن قبول کر لے گا، ہدیہ لے گا اور کھا بھی لے گا۔ دوم، اس کی پشت کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ اب یہ سفر کے لیے تیار ہوئے، کچھ بھیڑ بکریاں خریدیں تاکہ راستے میں خرید و فروخت کرتے کرتے سفر کا انتظام کر سکیں اور کچھ خوراک بھی اس سے حاصل ہو جائے۔ اب شام سے بنو کلب کا ایک قافلہ اموریہ سے گزر رہا تھا۔ ان سے کہا، مجھے کھجورے والے شہر یثرب جانا ہے، تم لوگ مجھے لے چلو، وہاں پہنچ کر میں یہ بھیڑ بکریاں اور کچھ معاوضہ بھی تم لوگوں کو دے دوں گا۔ بنو کلب کے ساتھ وہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں وادی قرہ جو ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، کھجور کے کافی باغ تھے، وہاں ان کی نیت جو ہے بنو کلب کی خراب ہو گئی اور انہیں ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا اور یوں یہ غلام کے طور پہ ان کے باغات میں کام کرنے لگے۔ سوچتے تھے کہ ممکن ہے کہ وہ آخری نبی اس جگہ پر ہی تشریف لائیں، یہ بھی تو کھجوروں والا شہر ہے۔ تب اس یہودی کا ایک چچا جو یثرب میں رہتا تھا وہ اس یہودی سے ملنے کے لیے آ گیا۔ ان نے دیکھا تو پسند کر لیا اور کہا کہ یہ مجھے بیچ دو۔
میرے بھی باغات ہیں، یہ ان میں کام کرے گا۔ یوں یہ دوبارہ غلام بنا کر یثرب یہودی کے ہاں پہنچ گئے۔ اداس تھے کہ نہ جانے یہ کہاں لے جا رہا ہے، لیکن یہ دیکھ کے حیران تھے کہ اس علاقے میں کھجوروں کے باغات وادی قرا سے بھی زیادہ تھے۔ بس انتظار اور امید تھی کہ وہ یہاں ہی کہیں آئیں گے۔ خود کہتے ہیں کہ ایک روز میں کھجور کے درخت سے کھجوریں اتارنے کا کام کر رہا تھا، اور میرا جو مالک تھا وہ درخت کے نیچے چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا کہ دور سے ایک شخص بھاگا آیا اور بولا کہ یہ وادی قبا والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سارا شہر ایک شخص کے استقبال کے لیے امڈ آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر سے سنا تو جانو جیسے نیچے کودنے والا تھا۔ میرے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا، مگر مالک نے مجھے ڈانٹ دیا کہ تمہارا اس معاملے سے کیا لینا دینا، اپنا کام کرو۔ بہرحال کہتے ہیں میں ہر وقت اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب موقع ملے اور میں ان کی زیارت کروں اور اپنا اطمینان بھی کر لوں کہ جو نشانیاں مجھے بتائی گئی ہیں انہیں خود جانچ لوں۔ ایک روز یہ مالک کا کام جلدی ختم کر کے کچھ کھجوریں صدقے کی کھجوروں سے اکٹھی کی۔ ایک روز یہ مالک کا کام جلدی ختم کر کے کچھ کھجوریں جو صدقے کی کھجوریں تھیں ان کو اکٹھا کیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے صحابہ اور کچھ غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حاضر ہوئے اور اپنا تعارف کرانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں پیش کیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ صدقے کی ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے قبول کر لیں اور تمام ساتھیوں میں تقسیم کر دیں اور خود نہیں کھائیں۔ وہ چپ چاپ واپس چلے گئے۔ اب دوسرے دن پھر حاضر ہونے کا ارادہ کیا اور اپنے حصے کی کھجوریں لے کر آپ کے پاس آئے۔ فرمایا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہیں۔ آپ نے انہیں قبول بھی کر لیا، اپنے ساتھیوں کو بھی دیا اور خود بھی کھا لی۔ اب ان کی یہ نشانی بھی پوری ہوئی کہ حضور نے ان کو خود بھی کھایا۔ حضور نے فرمایا کہ نبی جو ہے وہ صدقہ نہیں کھاتا، ہاں ہدیہ کھا سکتا ہے۔ ان کو خوشی اور اطمینان ہوا۔ اب ان کا معمول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور اکثر ان کی پشت مبارک اور کاندھوں کی طرف دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے اپنا کرتا مبارک ایک طرف سے ہٹایا اور کہا کہ آؤ دیکھو جو تمہیں دیکھنا ہے۔ انہوں نے جلدی سے آپ کی کمر مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی اور بے اختیار اس کو بوسہ لیا۔ پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور اپنے تمام سفر حق کی تلاش کی رودات سنائی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی بلایا اور کہا کہ سنو یہ کس طرح سے سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں۔ پھر ان سے نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا نام دابا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کے بعد خود ان کا نام سلمان رکھا۔ فارس سے ہونے کی وجہ سے صحابہ ان کو سلمان فارسی کہہ کر پکارنے لگے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت دردہ کا ان کا دینی بھائی بنا دیا۔ حضرت دردہ جو تھے جو زہد اور تقوی میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے، یہ ابھی تک اس یہودی کے غلام تھے، اس بنا پر غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آزاد کیوں نہیں ہو جاتے؟ عرض کی کہ وہ قیمت اتنی زیادہ مانگتا ہے کہ میں کیسے پوری کروں گا۔ پوچھا کہ وہ کیا مطالبہ کرتا ہے؟ عرض کی کہ وہ کہتا ہے کہ 300 کھجور کے درخت لگا کر دو اور 400 اوقیہ سونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ قبول ہے۔ آپ نے تمام صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ اکرام 10 کھجور کے چھوٹے درخت لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں لگایا۔ آپ کے ہاتھوں کی برکت سے ایک درخت بھی ضائع نہ ہوا بلکہ بہت جلد بڑھ کر اونچے ہو گئے۔ جنگ بدر اور احد میں مال غنیمت سے سونے کا ایک بڑا ٹکڑا ملا، اس کو تولا گیا تو پورا 40 اوقیہ تھا۔ اس پر آپ آزاد ہو گئے۔ مدینے میں یہ باغ آج بھی سلمان فارسی کے نام سے موجود ہے اور اس کے درخت پھل دیتے ہیں۔ 5 ہجری میں مدینے پر 3 طرف سے حملے کی اطلاع ہوئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلایا کہ کس طرح مدینے کی حفاظت کی جائے۔ یہ دفاعی جنگ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سنا۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں جب دفاعی جنگ کرنی ہوتی ہے تو شہر کے گرد خندقیں کھودی جاتی تھیں۔ ہمارے ایک طرف پہاڑ ہوگا، 3 اطراف خندق کھود دیں گے تو بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ پسند آیا اور صحابہ فوراً جوش و خروش سے خندقیں کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ مہاجرین ایک طرف کا حصہ لے لیا تو انصار ایک طرف بٹ گئے، انہوں نے دوسری جانب سے کھودنا شروع کیا اور حد مقرر کر لی کہ کہاں سے کہاں تک مہاجرین کھودیں گے اور کہاں سے کہاں تک انصار۔ اب حضرت سلمان فارسی نہ مہاجر تھے اور نہ انصار، وہ دونوں کے درمیان خاموش کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا سلمان مجھ سے ہے، یعنی یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لیا اور حضرت سلمان بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہو لیے۔ اس کے بعد وہ تمام غزوات میں شامل رہے۔ دور ابو بکر صدیق میں آپ کو مشاورت میں ضرور شریک کیا جاتا تھا کہ مشورہ ہمیشہ وہ اچھا دیتے تھے۔ چونکہ ملکوں اور شہروں پھر چکے تھے، فارس اور پورا عرب دیکھ چکے تھے، انجیل کے بھی بڑے بڑے عالموں سے تربیت پا چکے تھے تو بہت باعلم تھے۔ جب حضرت عمر کے دور میں فارس اور عراق کو فتح کا وقت قریب آیا تب ان کی خاص ضرورت پیش آئی۔ یہ وہاں کے لوگوں اور زبان اور علاقے سے اچھی طرح سے واقف تھے اور ان کے طریقۂ جنگ سے بھی وہ یہ واقف تھے۔ تب فارس کی جنگوں میں سیدنا عمر ان کو پہلے بھیجتے تھے تاکہ وہ پہلے ان لوگوں کو واضح نصیحت دیں اور دین اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ نہ مانیں تو پھر ہمیں صورتحال بتائیں اور آگے جنگ کی حکمت عملی بھی بتائیں، اور انہوں نے اسی طرح کیا اور اسلامی لشکر کو پوری طرح گائیڈ کیا۔ فارس اور عراق کی فتح کے بعد سیدنا عمر نے انہیں مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس وقت گورنر کا وظیفہ 500 دینار ہوتا تھا، مگر آپ کی سادگی اور زہد کا یہ عالم تھا کہ تمام رقم جو تھی وہ غربا میں تقسیم کر دیتے تھے اور خود کھجور کے پتوں سے چٹائی اور ٹوکریاں بنا کر اپنا ذاتی خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں گھوم رہے تھے کہ کسی تاجر نے ان سے اپنا مال اٹھا کر کسی جگہ پہنچانے کے لیے کہا۔ آپ نے اس کا سامان خاموشی سے اٹھا لیا۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کے پہچان لیا اور اس شخص کو بڑی ملامت کی کہ یہ تو یہاں کے گورنر ہیں، اور وہ شخص بھی بہت نادم و شرمندہ بھی ہوا اور حیران بھی۔ آپ نے گورنری کی ذمہ داری کو پوری طرح سے انجام دیا اور اس میں ذرا سی بھی سستی کو پسند نہ کیا۔ دنیا میں سادگی سے رہنے کو پسند کرتے تھے مگر ترک دنیا کو بالکل ناپسند کرتے تھے۔ چونکہ ان کے منہ بولے بھائی جو ابو دردہ تھے، انہیں شام کی فتح کے بعد حضرت عمر نے وہاں کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ وہ جو تھے وہ اس قدر تارک الدنیا تھے کہ ایک مرتبہ یہ ان سے ملنے کے لیے شام تشریف لے گئے۔ وہ تو گھر پہ نہیں تھے، البتہ ان کی اہلیہ موجود تھیں جو بہت ہی خستہ حال کپڑوں میں تھیں۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے اپنا ایسا حال کیوں بنا رکھا ہے؟ کہنے لگیں کہ کس کے لیے بناؤں سگار کروں؟ ابو دردہ تو تمام دن روزے سے اور رات نوافل میں گزارتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ابو دردہ آئے اور کھانا لگوایا۔ حضرت سلمان نے فرمایا کہ پہلے آپ شروع کریں۔ بولے میرا تو روزہ ہے۔ پوچھا نفلی ہے؟ بولے ہاں۔ تو کہا کہ پھر میرے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ ان کے اصرار پر مہمان کا خیال رکھ کر کھانا کھا لیا۔ رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد نوافل کو کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پھر ٹھوکا، پہلے تھوڑا سو جاتے ہیں، رات کے پہر اٹھ کر تہجد اور نفل پڑھ لیں گے۔ فرمایا کہ دیکھو ہم پر اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے اور خود اپنے نفس کا بھی حق ہے۔ اسلام میں شدت پسندی نہیں ہے بلکہ اسلام میں اعتدال ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ بخاری شریف کی حدیث 64:12 سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی، صہیب رومی اور بلال حبشی رضی اللہ عنہما ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ابو سفیان اور وہ اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تینوں نے بلند آواز سے کہا کہ ابھی تک اللہ کی تلوار نے دشمن رسول سے اپنا حق وصول نہیں کیا۔
اچانک حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے ان تینوں کو ڈانٹا کہ یہ قریش کے سردار ہیں، تم کس طرح کے الفاظ انہیں بول سکتے ہو۔ حضرت ابو بکر بڑے تھے، لہٰذا یہ تینوں بیچارے خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے یہ واقعہ اسی طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ آپ ان سے خوش ہو جائیں گے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ہی ڈانٹ دیا۔ فرمایا، ابو بکر، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے ان تینوں کا دل دکھا دیا ہے؟ ایسا ہوا تو جانو اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ حضرت ابو بکر سنتے ہی ان تینوں کی طرف گئے۔ فرمایا کہ بھائیو، کیا میری بات سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں، اللہ آپ کو معاف کرے۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت تک مدائن کے گورنر رہے۔ آخری وقت بہت غمگین رہتے تھے کہ اللہ کو میں کیسے حساب دوں گا، گھر میں تو بہت مال جمع کر لیا ہے۔ لوگوں نے آپ کے چھوٹے سے کمرے نما گھر میں دیکھا کہ آخر کتنا سامان ہے جس کے لیے ان کو اتنی فکر ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ صرف ایک بالٹی اور ایک مٹی کا ایک پیالہ تھا۔ پیالے میں کھاتے پیتے اور بالٹی طہارت کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ سن 35 ہجری میں شہر مدائن میں ہی وفات پائی اور وہاں پر ہی ان کا مزار مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اپنے مقام سے خوش ہیں، رضی اللہ تعالیٰ